ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک صاف ہوا۔ اس آیت سے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کی تفسیر کے مطابق صدقہ فطر مراد ہے۔ چنانچہ بہت مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ نے نام سن رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے اور دلیل میں اس آیت کو پیش کرتے۔ اسی طرح اور کئی صحابی ہیں، ان سے بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت صدقہ فطر کو بتا رہی ہے، اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نمونے کے طور پر دو تین حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک حدیث جس کو ہم نے خطبہ ہی میں پڑھا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے صدقہ فطر کو۔ طہرۃ للصیام وفی روایہ طہرۃ للصائم۔ فرض کیوں قرار دیا ہے صدقہ فطر کو؟ اس کی ایک حکمت یہ بتائی کہ طہرۃ للمساکین طہرۃ للصیام، کہ یہ روزے کی پاکیزگی کے لیے، یعنی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے حقوق کے ادا کرنے میں کمی ہو جاتی ہے۔ روزہ جس طرح رکھنا چاہیے تھا وہ پورے طور پر اس کے حق کو نہیں بجا لاتا۔ مثلا روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد اس سے جھوٹ کا صدور ہو گیا، کوئی گناہ اور ہے اس طرح کے کا کوئی گناہ ہے وہ اس سے صادر ہو گیا، بد نظری ہو گئی، کوئی لغو بات کہہ دی، کوئی فحش بات ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان گناہوں کے اثرات روزہ پہ پڑ رہے تھے، تو ان گناہوں کے اثرات سے بچانے کے لیے اور اس روزے کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک حکمت تو یہ ایک روایت کے مطابق۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ طہرۃ للصائم، صائم کو پاک صاف، روزہ دار کو پاک صاف کرنے کے لیے، یعنی انسان روزہ رکھتا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ انسان، میں نے جیسا کہ بہت تفصیل سے ایک موقع سے میں نے کہا تھا کہ انسان کے اندر دونوں صفت ہے، دو طرح کا ملکہ ہے، ملکہ بہیمیت اور ملکہ ملوکیت۔ ملکیت یعنی فرشتوں کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر رکھی ہے، اور حیوانیت کی صفت بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، دونوں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور دونوں صفت اس کے اندر رکھ دی، فسق و فجور کی بھی صفت، نیکی اور تقوی کی بھی صفت۔ اب مطلوب اللہ کو یہ ہے کہ انسان
صفت کا جو یہ ملکہ ہے، ملکیت یعنی فرشتوں جیسی صفت، وہ انسان کے اندر غالب رہے، حیوانیت کی صفت اس کے اندر سے کم ہو جائے۔ اسی لیے روزہ فرض کیا۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر جو صفت حیوانیت ہے اس کے اندر کمی واقع ہو اور فرشتوں والی صفت اس کے اندر پیدا ہو، نیکی کا جذبہ بیدار ہو۔ تو رمضان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو حیوانیت کی صفت ہے، اب فرشتہ تو ہے نہیں انسان کے، اس سے گناہ نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے کہ تھوڑا کچھ کر لے گا تو انسان ہی ہے، اس سے تو گناہ کا صدور ہونا ہی ہونا ہے۔ تو روزہ دار روزہ رکھ کر اب اس سے گناہ کا صدور ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی سائیکل ہونا چاہیے، سائیکل کا کام کرنا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا کہ اگر تم صدقہ فطر ادا کر دو گے تو یہ تمہارے لیے سائیکل کا کام کرے گا، تمہارے زنگ کو دور کر دے گا، تمہارے گناہوں کے اثرات کو زائل کر دے گا۔ تو یا تو طہرۃ للصیام ہو یا طہرۃ للصائم ہو، دونوں روایت کو سامنے رکھ لیں تو دونوں کی حکمت یہ ہے۔ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ طہرۃ للمساکین وطعمۃ للمساکین، سماج اور معاشرے میں ظاہر بات ہے کہ اونچ نیچ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر نہیں بنایا، سماجی اعتبار سے بھی انسان کی حیثیت الگ ہے، مالی اعتبار سے بھی اس کی حیثیت الگ ہے، ہر اعتبار سے ہر انسان کی حیثیت الگ ہے تقریباً۔ تو مالی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ بنایا، اس میں کوئی بہت مالدار ہے، کوئی تھوڑا مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت زیادہ غریب ہے، ہر طرح کا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توازن برقرار رکھنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے مساکین، اپنے محتاجوں اور بے کسوں اور بے وسوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، جو تمہارے اندر غریب لوگ ہیں، طعمۃ للمساکین، کہ یہ صدقہ فطر تو تم ادا کرو گے، یہ مسکین کے کھانے کا ایک سبب بنے گا، اس کے لیے ان کے وسائل میں سے ایک وسیلہ بن جائے گا، طعمۃ للمساکین۔ تو دوسری حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی۔ تو صدقہ فطر کی دو حکمت مختصر بیان کرتا چلا جا رہا ہوں، چونکہ آگے اور بھی بیان کرنی ہے، وہ ساری بات ہے۔ اب صدقہ فطر جو ہے، صدقہ فطر کو صدقہ فطر کیوں کہتے ہیں، اس پر وجہ تسمیہ یعنی اس کا نام رکھنے کا سبب کیا ہے، مختصراً یہ بھی سمجھ لیں کہ صدقہ کے کئی معنی ہوتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، صدقہ واجب بھی ہوتا ہے اور صدقہ نفل بھی ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہہ دیتے ہیں۔ کئی چونکہ اس کے معنی میں وسعت ہے، بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ تقرب کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے جو کوئی انسان کچھ دیتا ہے مال وغیرہ، تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اور فطر کے ایک معنی ہے افطاری کے، تو چونکہ یہ رمضان کے اختتام پر ادا کیا جاتا ہے اس لیے اس کو صدقہ فطر کرتے ہیں۔ عید کے دن ادا کرتے ہیں نا، اصل تو یہی ہے، نہیں واجب صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ عید کی صبح صادق کے وقت میں، تو عید کے دن لوگ ادا کرتے ہیں،
اس لیے وہ افطاری کا دن ہے، اس میں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ حرام ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ لے کہ میں بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، میں اس میں روزہ رکھوں گا ہی، 1 مہینہ رکھا تو کیا ہوا، اس دن بھی رکھوں گا، حرام ہے، ناجائز ہوگا۔ تو وہ افطاری کا دن ہے۔ تو یہ صدقہ فطر اس لیے ہے کہ اس دن چونکہ افطاری کی جاتی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، اس دن ادا کرتے ہیں یہ، اس لیے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے خلقت اور بناوٹ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت، وہ خلقت، وہ بناوٹ جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر اس لیے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں کہ یہ جان کا صدقہ ہے، اپنی ذات کا اور نفس کا صدقہ ہے۔ وہ نفس اور وہ ذات جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس طرح سے زکوٰۃ مال کا صدقہ ہے، زکوٰۃ مال کا صدقہ ہے کہ نہیں، اسی طرح سے یہ صدقہ فطر یہ جان کا صدقہ ہے، اس لیے اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی مقدار میں بیان فرمایا۔ آگے آپ چلتے ہیں، صدقہ فطر کتنا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من شعیر او صاعا من تمر، صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الحر المسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، ہر علی کل مسلم حر مسلم، ہر آزاد مسلمان پر، ذکرین او انثی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی مرد عورت، آزاد ہو یا غلام ہو، صغیر او کبیر، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، من المسلمین، مسلمان میں سے ہو، یعنی ہر مسلمان، آزاد، غلام، مرد، عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ اب صدقۃ الفطر 1 صاع کھجور ہے، تو 1 صاع کھجور اپنے یہاں تو لوگ کھجور سے ادا کرتے نہیں ہیں، تو دوسری ایک روایت ہے جو روایت تقریری ہے، یعنی وہ بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے ادا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی، تو یہ خاموش رہے، تو یہ حدیث تقریری ہے۔ یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، وہ روایت اس طرح سے ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مد گیہوں ادا کیا کرتی تھی صدقہ فطر، وہ نصف صاع ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصف صاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے، یعنی حدیث قولی نہیں ہے، اس سلسلے میں کہا نہیں ہے کہ آپ نصف صاع، سنت یہ ہے کہ انسان 1 صاع کشمش یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور ادا کرے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ادا کرتے تھے وہ کھجور ادا کرتے تھے، یا صحابہ کرام جو ادا کرتے تھے وہ کھجور ادا کرتے تھے۔ بعض صحابی اور صحابیہ جو ہیں وہ کبھی جن کو فراوانی تھی اور جو کو دستیاب ہو جائے گیہوں گندم، تو وہ اس طرح سے ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ گیہوں کا رواج ہے،
تو اس لیے گیہوں کے اعتبار سے ہم لوگ صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، جس کو اپنی زبان میں فطرہ بولتے ہیں، ہم لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں۔ تو اب نصف سا کیا ہے؟ نصف سا موجودہ اوزان کے حساب سے، ویسے تو مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اوزان شرعیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ پرانے زمانے میں وہ سیر چلتا تھا، 2.25 سیر 3 ماشا، انہوں نے لکھا ہے 2.25 سیر 3 ماشا، اور 1 سا کا انہوں نے وزن لکھا ہے، اسی کا جو ڈبل ہے 3.5 سیر 6 ماشا۔ لیکن اب اگر آج کی نسل کے سامنے اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ حساب کرنے بیٹھ جائیں گے، بھائی یہ کیا ہوتا ہے، یہ سیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میں بھی پورے طور پر نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہی نہیں کہ سیر کے حساب سے کس طرح لوگ بھاؤ تاؤ کرتے تھے۔ ہم لوگ کی جب آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہی کلو گرام وغیرہ بٹا چل رہا ہے۔ تو کلو گرام کے حساب سے 1 کلو 635 گرام 872 ملی گرام ہے، نصف سا کا وزن 1 کلو 635 گرام 872 ملی گرام، یعنی تقریباً احتیاط اس میں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 2.25 کلو گیہوں ادا کرنا چاہیے یا اس کی قیمت۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب ریٹ کا کیا حساب ہوگا، یہ بھی مسئلہ ہے، چونکہ اپنے یہاں 2 ریٹ ہوتے ہیں، ایک کوٹا کا ریٹ ہوتا ہے، کنٹرول ریٹ ہے نا، اب وہ انہی لوگوں کو ملے گا جن کے پاس راشن کارڈ ہوگا، اور سرکار وہ مہیا کراتی ہے کہ بھائی جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں ان کو کم مناسب قیمت پر یہ گیہوں یا چاول دستیاب ہو جائے۔ اور ایک قیمت ہوتی ہے بازار کی، تو کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ اور اگر کوئی ادا کرنا چاہے صدقۃ الفطر یعنی فطرہ ادا کرنا چاہے تو کس حساب سے ادا کرے گا؟ آیا اس بھاؤ سے ادا کرے گا یا اس بھاؤ سے ادا کرے گا؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گیہوں ادا کرنا چاہتا ہے، کوئی غریب ہے اور لیکن اس کو شوق ہے، بہت زیادہ غریب نہیں ہے، تھوڑا غریب ہے لیکن وہ ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کو راشن ملتا ہے، اب مان لو کیا حساب ہے، وہ کیا روپے ملتا ہے معلوم نہیں ہے، تو اب اگر وہ چاہے قیمت ادا کرنا چاہے، میرے خیال سے 8-10 روپے جو بھی ہوتا ہو، تو وہ اس حساب سے اگر ادا کرنا چاہے تو قیمت ادا نہیں کرے گا بلکہ 2.25 کلو گیہوں ادا کرے گا وہ۔ اب کوئی غریب اگر وہاں غلہ لے کر کے آ رہا ہے، وہ اپنا 8 ہی روپے کے حساب سے، مثال کے طور پر 8 یا 10 روپے کے حساب سے لے کے آ رہا ہے، تو اگر وہ چاہے کہ میں 8-10 روپے کے حساب سے قیمت ادا کروں تو قیمت ادا نہیں کر سکتا، تو وہ گیہوں لائے اور گیہوں دے 2.25 کلو، اور اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو عام قیمت ہے بازار کے اندر، ہے نا۔ تو آج کل جو کا حساب جو ہے وہ تقریباً 20 روپے کلو ہے گیہوں، تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ تقریباً احتیاط کے مطابق 35 روپے بن رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو 35 روپے آج کے حساب سے ایک فطرہ بنتا ہے نا۔ اب بہت سستا ہو گیا نا، بہت سستا ہے کہ نہیں؟ ہم نے پیچھے کئی سال سے میں نے گزارش کی، میں کرتا آ رہا ہوں کہ بھائی جو غریب ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے 35 روپیہ بہت اچھا ہے نا، لیکن جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس کو 35 روپے پہ اکتفا نہیں۔ دیکھیے جو واجب ہے، جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ تو ہم بیان کریں گے، بتائیں گے ہم کہ اسلام کا مسئلہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 35 روپیہ بنتا ہے، فرض اور واجب یہی ہے، لیکن ادا کیا کرنا ہے؟ ہم اور معاملے میں اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اپنی حیثیت دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنی حیثیت کے آدمی ہیں اور ہماری پوچھ اس طرح سے نہیں ہوئی، ہے کہ نہیں؟ اور جب ہم اسلام پر حکم کہ کسی حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو پھر اسٹیٹس سب بھول جاتے ہیں، بس سب تو یہی ادا کر رہا ہے یار، پھر اس وقت ہم کہتے ہیں کہ سب یہی ادا کر رہا ہے تو ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کتنا بڑا مالدار بنایا ہو۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔
اور نسائی شریف میں اس قول کو امام نسائی نے نقل کیا ہے، اما اذا وسع اللہ فاوسعوا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو وسعت دے دی، اللہ نے وسعت دی ہے، فاوسعوا، تو تم بھی وسعت کرو، تم بھی کیا کرو؟ وسعت کرو۔ فاعطوا صاعا من بر او من غیرہ، لہٰذا اب اگر صدقۃ الفطر ادا کرو تو 1 صاع گیہوں ادا کیا کرو، گیہوں میں سے یا کسی اور چیز میں سے 1 صاع ادا کرو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ وہ وقت تھا جب کہ غربت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسے بہت کم تھے، کھانے پینے کی محتاجی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لحاظ سے کہا، لیکن ہم چونکہ شریعت وہ بدل نہیں سکتے تھے، لیکن اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ نے بعض حالات کے اعتبار سے مسئلے کو الگ الگ طور سے کہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ اذان ثانی ہے جمعہ میں، حضرت عثمان نے اس کو جاری کیا ہے، اور اس طرح کئی مسئلے ہیں جو صحابہ نے کیے ہیں۔ 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے کیا مثال کے طور پر۔ تو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ جب اللہ نے وسعت دی ہے تو تم بھی وسعت کرو، اور 1 صاع گیہوں ادا کیا کرو۔ اب تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی وسعت کریں، جب اللہ نے ہم پر وسعت کی ہے تو 1 صاع گیہوں کیا ہے؟ 3.5 کلو، تو 3.5 کلو کی قیمت کیا ہوگی؟ 70 روپے۔ کہاں زیادہ ہوئے؟ پھر بھی زیادہ نہیں ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کشمش سے ادا کرتے، کھجور سے ادا کرتے۔ اگر مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم کھجور سے ادا نہیں کریں، کشمش سے ادا نہ کریں کہ بہت زیادہ ہو جائے گا، 700-800 روپیہ 1000 روپیہ کے حساب سے ہو جائے گا، تو کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کو قول کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ نے جب وسعت دی ہے ہم کو تو ہم بھی وسعت کریں اور 1 صاع گیہوں ادا کریں، اس کی قیمت دیں، یعنی کم سے کم 70 روپیہ ادا کریں۔ انشاءاللہ کریں گے صاحب حیثیت لوگ، کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی جہاں 35 روپیہ جاتا ہے تو کچھ نہیں، تو 70 روپیہ ڈبل چلا جائے گا تو کیا ہوا، پھر بھی آسانی ہے نا۔ تو جب ہم اللہ نے وسعت دی ہے اور ہم وسعت کریں گے تو انشاءاللہ اور وسعت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ بات اور ساری تھی کہ یہ صدقۃ الفطر واجب ہے کہ فرض ہے، لیکن اس میں ائمہ کا اختلاف اور ساری باتیں تھیں، اور اس سلسلے میں پھر مصارف کیا ہیں اس کے، تو مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ آپ غریب مسکین محتاج کو جس طرح دیتے ہیں، ایک مصرف صحیح مصرف اس کا، اور ایک ہے وہ مدارس ہیں کہ مدارس میں دینے سے ڈبل فائدہ اور ڈبل ثواب ملتا ہے، کہ وہاں ایک تو یہ ہے کہ غریب اور نادار لوگ بچوں کی کفالت ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ اشاعت اسلام کا کام ہوتا ہے۔ تو مدارس کی بھی امداد ہمیں کرنی چاہیے، اور اپنے پڑوس میں بھی جو ہمارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی ڈبل دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، قرابت دار اور رشتہ دار کو، تو ان کو بھی دینا چاہیے اور مدارس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔